تو زکریا جیسی شخصیت کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ کلما دخل علیہا زکریا، چنانچہ جب کبھی زکریا محراب میں اس کے پاس داخل ہوتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی زکریا محراب میں ان کے پاس آتے، وجد عندہا رزقا، تو وہاں اللہ کی عنایت دیکھتے۔ قال یا مریم، اسی طرح کے ایک موقع پر انہوں نے مریم سے پوچھا، انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے پاتی ہو؟ قالت ہو من عند اللہ، اس نے جواب دیا یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس لڑکی پر یہ تمہارے پروردگار کا بڑا کرم تھا، اور اس میں شبہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اب اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل سن لیجئے۔ ایک تو یہ زکریا جن کا یہاں ذکر ہوا ہے، یہ سیدنا ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھے اور سیدہ مریم کے خالو تھے۔ بنی اسرائیل میں جو کہانت کا نظام تھا، یعنی جو لوگ معبد کی خدمت انجام دیتے تھے، ان کی روح سے لاوی بن یعقوب کا گھرانہ، یہ بنی اسرائیلی کا ایک گھرانہ ہے، یہ مذہبی خدمات کے لیے خاص تھا۔ پھر بنی لاوی میں سے بھی جو مقدس میں خداوند کے آگے بخور جلاتے تھے، یہ ان کی خاص روایات تھیں، یعنی ایک خاص طریقے سے جا کر بخور جلایا جاتا تھا۔ اور پھر اسی طریقے سے جو آخر میں کچھ پاک ترین چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو قربانی کے مقاصد کے لیے تھیں، ان کی تقدیس کی خدمت بھی سیدنا ہارون کے خاندانی کے سپرد تھی، اور دوسرے بنی لاوی اس جگہ تک نہیں جاتے تھے بلکہ صحنوں اور کوٹھڑیوں وغیرہ میں کام کرتے تھے۔ سبت کے دن جو ان کے ہاں ایک خاص دن تھا، اور عیدوں کے موقع پر سوختنی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، یہ بھی بنی ہارون ہی کرتے تھے، اور ان کی مدد یہ خاندان کرتا تھا۔ تو زکریا جو ہے یہ بنی ہارون کے خاندان میں سے تھے، یعنی یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے۔ تو اپنے خاندان کی طرف سے یہ معبد کی خدمت انجام دیتے تھے۔ یہ جو کہا کہ زکریا محراب میں تھے اور سیدہ مریم بھی محراب میں تھیں، وہاں وہ گئے، تو اس سے یہ محراب نہ سمجھیے جو ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے۔ محراب اس زمانے میں ان حجروں کے لیے استعمال ہوتا تھا لفظ جو عبادت گزاروں کے لیے بیت المقدس میں بنائے ہوئے تھے، یعنی یہ عام رواج تھا کہ عبادت گزاروں کے لیے حجرے بنائے، جیسے آپ باستی مسجد میں جائیں تو آپ کو بہت سے حجرے گرد و پیش میں ملتے ہیں، تو ان کے لیے محراب کا لفظ بولا جاتا تھا۔ سیدہ مریم جس گوشے میں تھیں اس کا یہاں ذکر کیا ہے۔ یہ بات بھی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ سیدہ کی نگہداشت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے حضرت زکریا ان کے پاس وقتاً فوقتاً جاتے رہتے تھے، اور زیادہ تر وقت وہ اسی محراب میں ذکر اور عبادت میں گزارتی تھی۔ تو ایک دن یہ واقعہ یہاں بیان ہوا ہے کہ وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی معرفت، بڑی حکمت ہے جو ان کی باتوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کو انہوں نے اس موقع کے اوپر ایک استفسار کے انداز میں ان کے سامنے رکھا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے اللہ کی ان عنایتوں کے لیے، ہدایت کی، حکمت کی، معرفت کی جو ہدایت ہوتی ہے، رزق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور قدیم صحیفوں میں یہ تعبیر بہت آئی ہے۔ تو یہ غیر معمولی چیزیں دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کہاں سے پاتی ہو یہ سب؟ یہ بڑے تحسین کے اظہار کا جملہ ہے، کہاں سے پاتی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اس موقع کے اوپر بجائے اس کے کہ وہ اپنے کوئی فخر کا اظہار کرتی، انہوں نے کہا کہ یہ سب جو کچھ بھی میرے پاس آپ پاتے ہیں یہ سب اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کم سنی کے باوجود سیدہ کے یہ جواب جو ہے ان کے پختہ علم، فہم، بصیرت پر دلالت کرتا ہے۔ انہوں نے اسے اپنے زہد و ریاضت کا کرشمہ قرار نہیں دیا بلکہ اللہ کی عنایت اور اس کے فضل سے تعبیر کیا۔ تو یہ موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین فرمائی اور یہ کہا کہ یہ کرم تھا، یہ عنایت تھی جو ہم نے سیدہ پر کر رکھی ہوئی تھی، اور سیدہ پر یہ جو ہمارا کرم تھا یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر کیا کرتا ہے جو اس کے خاص بندے ہیں، اور جن کو وہ چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔